السلام علیکم، آل ان ون چینل پہ خوش آمدید۔ اس چینل پہ آپ کو مل جایا کریں گی ڈیفرنٹ ریسپیز، مہندی ڈیزائنز اور ساتھ ہی ساتھ اردو سے منسلک جتنے موضوعات ہیں ان سب پہ نوٹس اور اسائنمنٹس، جن سے نہ صرف اپنا سوال آپ بہتر کر سکتے ہیں بلکہ اپنی اسائنمنٹ کے لیے بھی آپ کے بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ جی تو آج ہمارا موضوع ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال کا کوئی بھی سوال آپ نے شروع کرنا ہو یا کوئی اسائنمنٹ آپ نے لکھنی ہو، سٹارٹ آپ کریں گے ابتدائیہ سے۔ ابتدائیہ لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شاعر یا کسی مصنف کے تعارف سے پہلے تھوڑا سا ان کے بارے میں اوور ویو دیتے ہیں کہ ان کا تعلق دبستان شاعری سے ہے یا وہ نثر نگاری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیسی شخصیت ہیں، بس تھوڑا سا تعارف، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتے۔ یہ ابتدائیہ یعنی مختصراً بات کرنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ اسکپ بھی کرنا چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے اس شاعر کا تعارف، تعلیم و تربیت، حالات زندگی، ابتدائی تعلیم، ابتدائی زندگی، ان کو آپ ان ڈفرینٹ پوائنٹس سے مینشن کر سکتے ہیں۔ ابھی اقبال کی تعلیم و تربیت، اس کے بعد ہے تعلیمی ادوار اور ملازمت۔ ملازمت کا الگ سے پوائنٹ بنانا چاہیں تو الگ سے بنا سکتے ہیں۔ اقبال کے اساتذہ کرام، اگر آپ کو کوئی سوال ایسے آتا ہے کہ علامہ اقبال کی زندگی کے متعلق نوٹ لکھیں یا انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری اس پر نوٹ لکھیں، تو یہ ٹوٹلی آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ عائلی زندگی یعنی خاندانی زندگی کے بارے میں ہے، اس میں سے آپ تھوڑا اسکپ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے اپنا ٹائم مینیج کرتے ہیں۔ سوال آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹائم بھی کم استعمال ہو اور آپ بہترین لکھ بھی دیں، کہ جس میں سارا کچھ آپ کور بھی کر سکیں اور ایسا بھی نہ ہو کہ کچھ رہ جائے۔ ابھی علامہ اقبال کی شاعری کے ادوار ہیں۔ اگر تو آپ کو سوال آتا ہے علامہ اقبال کی زندگی، تعارف یا شخصیت کے بارے میں، تو صرف آپ نے جو پہلے دیکھا وہ اور وفات، یہاں پہ آپ نے آخر کر دینا ہے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ سوال ہے یا زیادہ مارکس کا کوسچن ہے، پھر آپ نے علامہ اقبال کی شاعری کے ادوار، یا آپ کو الگ سے بھی کوسچن آ سکتا ہے کہ علامہ اقبال نے جن جن ادوار میں شاعری کی یا کس دور میں کس طرح کی شاعری سے وہ منسلک رہے، اس کے بارے میں لکھیں۔ تو پھر آپ تھوڑا تعارف دیں گے، تعارف مختصر دیں گے، جیسے پہلے دیکھا وہ سارا نہیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے علامہ اقبال کی شاعری کے ادوار۔ یہ دیکھیں، پہلا دور آغاز سے 1905 تک، آغاز یعنی جب انہوں نے شاعری کا آغاز کیا تھا، لکھنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد ہے دوسرا دور 1905 سے 1908 تک۔ دوسرا دور کس قدر طویل ہے آپ یہ اس لکھے ہوئے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور تیسرا دور 1908 سے 1924 تک۔ پہلے دور کی نسبت یہ دونوں ادوار ان کے طویل ہیں جس میں انہوں نے شاعری کی۔ چوتھا دور ہے 1924 سے 1938 تک۔ یہ دیکھیں، یہ بہت زیادہ، اس میں کچھ چیزیں ایسے ہیں جو تھوڑی ایکسٹرا کے زمرے میں آتی ہیں۔ اگر آپ ان کو اسکپ کرنا چاہیں تو آپ اسکپ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ بار بار کہہ رہی ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹائم پہ، ٹائم مینیج کرنا آتا ہوگا، ضروری چیزیں لکھیں، اہم چیزیں لکھیں، جس سے آپ کے نمبر بھی متاثر نہ ہوں اور آپ کا سوال بھی بہترین ہو جائے۔ اس کے بعد ہے، اگر دیکھا جائے تو اب تک یہ 2 کوسچنز پورے ہو چکے ہیں، اقبال کا تعارف، حالات زندگی، اور اقبال کی شاعری کے ادوار۔ یہ مختلف طرح سے بھی کوسچن آ سکتے ہیں، آپ کو الگ الگ بھی آ سکتے ہیں، اکٹھے بھی آ سکتے ہیں۔ اب اگر اکٹھے آتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ ان کو مرج کر کے کیسے لکھتے ہیں۔ ابھی تیسرا سوال شروع ہو گیا، اقبال کی تصانیف کا تعارف۔ اقبال کی تصانیف نثری بھی ہیں، شاعری بھی ہیں، انہوں نے صرف شاعری میں کام نہیں کیا بلکہ نثر نگاری بھی خوب کی۔ اسی طرح سے اقبال کی تصانیف، اب کتنی تصانیف ہیں ان کی، سب کے بارے میں لکھنا تھوڑے ٹائم میں ممکن نہیں، تو پھر ہم وہ تصانیف لکھیں گے جو ان کی زیادہ اہم ہیں، جو زیادہ ضروری ہیں، جو اردو دان طبقے میں زیادہ پہچانی جاتی ہیں۔ جیسے نثری تصانیف میں ہے علم الاقتصاد، اس کے بعد ہے مقالہ ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ،
اب یہ دیکھ سکتے ہیں نثری تصانیف کا تعارف دیتے ہوئے ہم نے 3 تصانیف لکھی ہیں. چونکہ ان کا کام شاعری میں زیادہ ہے تو شاعری کے حوالے سے ہم زیادہ لکھیں گے، لیکن سوال کے حساب سے 3 تصانیف بھی بہت ہیں. اب آتی ہیں شعری تصنیفات. شعری تصانیف میں اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، بانگ درا، زبور عجم، جاوید نامہ، بال جبریل، پس چے بائٹ کردہ اقوام شرق ماں مسافر، ضرب کلیم، ارمغان حجاز. یہ ٹوٹل 10 ہیں. یہاں پہ شعری تصنیف 10 ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. اب اس میں سے آپ اپنے حساب سے جو آپ کو زیادہ آسان لگتی ہیں یا جن کے بارے میں ڈیٹیل زیادہ آسان اور زیادہ دی گئی ہے آپ وہ والی کر سکتے ہیں. جو آپ کو بہتر لگتی ہے آپ وہ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں، کیونکہ 10 لکھنا، ساتھ میں نثری تصانیف لکھنا، یہ سب ٹائم پہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اتنا زیادہ لکھنے کے لیے وقت نہ ہو تو پھر آپ اہم تصانیف لکھ لیں جو آپ نے زیادہ اچھے سے یاد کی ہوئی ہیں. اب یہ ہے تیسرا سوال جو مکمل ہو چکا ہے. اقبال کی تصانیف کا تعارف، یا اقبال کی تصانیف کے متعلق لکھیں، نوٹ لکھیں، کچھ بھی کر کے آپ کو آ سکتا ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ صرف تصانیف کا تعارف لکھ رہے ہوں تو اس سے پہلے بھی آپ تھوڑا اقبال کا حالات زندگی، اقبال کا اپنا تعارف ضرور درج کریں گے. پھر چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے اقبال کی نظم گوئی یا اقبال کی نظم گوئی کی خصوصیات، اقبال کا اسلوب تحریر، اقبال کی اسلوب کی خصوصیات، اقبال کی شاعری کی خصوصیات. یہ سوال آپ کو بہت سے ڈفرینٹ میتھڈ سے مل سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں. یہ دیکھیے، اقبال کی نظم کوئی لکھنے سے پہلے آپ تھوڑا سا ابتدائیہ یا تعارف لکھیں گے جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، حالات زندگی کے متعلق لکھیں گے، لیکن بہت مختصر لکھیں گے کیونکہ ہمارا مین سوال نظم گوئی پہ بات کرنا ہے، نظم نگاری کی خصوصیات پہ بات کرنا ہے. اب نظم گوئی کا تھوڑا تعارف دے کر کے انہوں نے کس کے متعلق زیادہ نظم گوئی کی، شاعری ان کا کس موضوع کے گرد ان کی شاعری گھومتی ہے. پھر اس کے بعد آئیں گے نظم نگاری کی خصوصیات پہ. خصوصیات فنی بھی ہوتی ہیں، فکری بھی ہوتی ہیں. یہاں پہ ہم نے دونوں کے ایک ساتھ لکھ دیا ہے، فنی اور فکری خصوصیات اکٹھی ہیں، لیکن اگر الگ الگ چاہیے ہوں تو وہ بھی ان نوٹس میں مل جائیں گی. مغربی ادب کے اثرات، تصوف کے اثرات، یہ سب اقبال کی شاعری کے محاسن ہیں. فلسفہ خودی، حقیقت کی تلاش، وطن پرستی. اور ایک اور بات، اب اس کے اندر جو کوٹیشنز آ رہی ہیں وہ قول پروفیسر طاہر فاروقی، یا یہ رومانویت والا پوائنٹ ہے پیامبری، اور اس کے اندر بھی ایک کوٹیشن ہے بقول مولانا عبدالسلام ندوی. جب بھی کوئی کوٹیشن ایڈ کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے ساتھ یہاں کوٹیشن مارک لازمی لگاتے ہیں. لیکن کوٹیشن مارک لگانے کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ کوٹیشن آپ نے ورڈ ٹو ورڈ لکھی ہے، جس آدمی سے وہ کوٹیشن ریلیٹ کرتی ہے، جیسے مولانا عبدالسلام ندوی نے فرمایا، اگر انہوں نے یہی فرمایا جو آپ کو یاد ہے اچھے سے، تو آپ یہ کوٹیشن مارک لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں بقول یا مولانا عبدالسلام ندوی کے مطابق یہ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوٹیشن ورڈ ٹو ورڈ یاد نہیں ہے یا آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ نہیں ایسے نہیں ویسے تھا، تو پھر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ مولانا عبدالسلام ندوی کے مفہوم کے مطابق یا ان کے کہنے کے مطابق، ان کے کہے کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، اور کوٹیشن مارک بھی آپ نہیں لگائیں گے. اگر آپ نے غلط کوٹیشن کوٹ کر کے کوٹیشن مارکس لگا دیے تو آپ کے مارکس کٹنگ ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ہے منظر نگاری، موسیقیت، یورپی تہذیب سے بیزاری. اب وہ فکری خصوصیات تھیں. اس کے بعد آتی ہیں فنی خصوصیات، فنی محاسن. ان میں ہے لفظوں کی خوبصورتی. فنی خصوصیات سے مراد ہوتا ہے جس میں گرامیٹیکلی زیادہ بات کی گئی ہو، جیسے سادہ زبان کا استعمال، تشبیہات کا استعمال، استعارات کا استعمال. یہ سب کچھ فنی خصوصیات میں آ سکتا ہے. فکری خصوصیات میں یہ کہ ان کا رجحان کس طرف تھا، صنعت تلمیح، صنعت میرات النظیر، ردیف و قافیہ کی خوبصورتی، تشبیہ و استعارات کا استعمال. یہ فنی خصوصیات تھیں. اب اس کے بعد ہے اقبال بطور شخصیت. یہ بھی الگ سے سوال بن سکتا ہے، لیکن اقبال بطور شخصیت میں صرف یہ والا پیراگراف ایڈ نہیں ہوگا. جو سارا تعارف، حالات زندگی جتنا ہم پیچھے پڑ چکے وہ سارا پہلے آئے گا، پھر اس کے بعد شخصیت لکھی جائے گی کہ اقبال اپنی شخصی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں وہ کیسے تھے. یہ دیکھیں، بقول اقبال کہ وہ اعتقادی امور میں صرف قرآن پر انحصار رکھتے تھے.
جی، تو یہ تھی اقبال کی اسائنمنٹ اور نوٹس۔ اگر آپ کو اچھے لگے ہوں یا آپ کو ہماری یہ کاوش تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو اور یہ نوٹس زندگی میں کہیں بھی آپ کے کام آئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔ اور کوئی بھی موضوع اگر آپ کو اردو کے متعلق چاہیے ہو جس پہ آپ نوٹس یا اسائنمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس پہ نوٹس فراہم کر دیے جائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔